السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصمہ چوہدری اور آپ دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ کیفے ٹیریا پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کل ماہ رمضان ہے، سیاسی افطار پارٹیز کا سلسلہ عروج پہ ہے۔ آج کا پارلیمنٹ کیفے ٹیریا ایک سیاسی افطار پارٹی میں ہم نے کیا۔ پشاور سے ظفر اقبال جھگڑا صاحب کی رہائش گاہ پہ APDM کا اجلاس ہوا، تو ہم نے کہا کہ آج کا پارلیمنٹ کیفے ٹیریا ہم یہاں سے آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ آپ سے مہمانوں کا تعارف کراتی چلوں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں محمود خان اچکزئی صاحب، PK میپ کے سربراہ ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ظفر اقبال جھگڑا صاحب سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور چوہدری نثار علی خان صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آج کا پارلیمنٹ کیفیٹیریا اپوزیشن کے رہنماؤں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں، اور اپوزیشن نے جو استعفوں کے فیصلے کا اعلان کیا ہے اس کے بارے میں بھی ان سے ہم کچھ پوچھیں گے۔ سب سے پہلے تو محمود خان اچکزئی صاحب آپ بتائیے کہ اپوزیشن نے اعلان کر دیا استعفے دینے کا اسمبلی سے۔ پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ہی ایسا ہوا ہوگا کہ تمام پاکستان کی پارٹیاں ان پارٹیوں کے بغیر جو مشرف صاحب کو سپورٹ کر رہی ہیں متفقہ طور پہ اس بات پہ متفق ہو کہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم جنرل مشرف صاحب کی صدارت کے لیے ان کی امیدواری اور صدارت کے لیے ان کی اگر کینڈیڈیچر لیجیٹمیٹ ہو جاتی ہے اس کو غلط سمجھتے ہیں، غیر آئینی سمجھتے ہیں، غیر قانونی سمجھتے ہیں، غیر جمہوری سمجھتے ہیں۔ تو پہلے قدم کے طور پہ والنٹیریلی بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی پریشر کے ساری پارٹیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم عوام کی ارمانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے اس غیر جمہوری و غیر آئینی حکومت سے اس ملک کی خلاصی کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ اس میں یقیناً سب نے بڑی قربانی دی، بڑی ہمت کی، لیکن میں یہ بات کہتے ہوئے عار محسوس نہیں کروں گا کہ اس میں سب سے بڑی قربانی MMA کی طرف سے آئی ہے، بالخصوص جماعت علماء اسلام کی طرف سے آئی ہے۔ ان کی اس صوبے میں جسے بدقسمتی سے ابھی تک صوبہ سرحد کہتے ہیں، ہم اسے پشتونخوا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ پشتونخوا کے صوبے میں ان کی حکومت ہے، ان کے ساتھ MMA کے دوسرے لوگ بھی ہیں، ٹھیک ہے عوامی نیشنل پارٹی کے بھی لوگ ہوں گے، کوئی اور بھی ہوگا، تو ان کی قربانی کمپیریٹیولی زیادہ ہے اور اسے ہم انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صوبہ بلوچستان میں جماعت علماء اسلام کاف لیگ کے ساتھ شریک حکومت ہے، اور یہی ایک نقطہ اکثر یعنی دل کی گہرائیوں سے نہیں الفاظ کی چالاکیوں سے لوگ کہتے تھے کہ فضل الرحمان صاحب کی عجیب سیاست ہے، ان کی وہاں کاف لیگ سے حکومت بنی ہے، اور وہ سارے غبارے آج پھوٹ پڑے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک انتہائی خوش آئند بات ہے۔ خدا ہمیں ہمت دے، خدا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا سٹیپ لیا گیا، بہت پاکستانی سیاست میں جب بات کی جاتی تھی تو کہا جاتا تھا کہ مولانا فضل الرحمان استعفوں کی مخالفت کریں گے، لیکن آج آپ نے اعلان کر دیا APDM کے اجلاس میں، تو اب آپ بتائیے کہ استعفے تو دے دیے، نیکسٹ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جب آپ لوگ استعفے دیں گے تو کیا پریزیڈنٹ مشرف انہی اسمبلی سے الیکٹ ہو پائیں گے؟ الیکٹورل کالج تو پورا نہیں رہے گا۔ 2002 کو الیکشن ہوئے اور جنرل مشرف صاحب جو ہیں وہ ملک کے صدر بنے، تو اس وقت یہ تصور تھا کہ بس یہی ایک 4-5 سال ہیں جس کو ہم کم از کم ایک انٹرم اور ایک عبوری دور کے تصور سے قبول کر لیتے ہیں، اور تدریجی طور پر سیاست سے جو فوج کا بالادستی ہے، فوج کا جو تصور ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر جنرل صاحب کہتے ہیں کہ میں اگلے 5 سال کے لیے بھی ملک کا صدر رہنا چاہتا ہوں، تو اگرچہ ایوب خان جو ہے وہ سن 62 میں اس نے آئین بھی بحال کر دیا، اسمبلی بھی بنا دی اس نے، لیکن اس کے 10 سال پورے دور کو آمرانہ دور کہا جاتا ہے۔ تو ایک شخص کبھی کبھی ایک رمز اور علامت بن جاتی ہے۔ تو اس حیثیت میں یہ ایک تصور ہمارے ہاں موجود تھا کہ اگر وہ نئے دور کے لیے وہ آتے ہیں تو اس کو نہیں آنا چاہیے۔ البتہ ہمارے درمیان بحث و تمہیز صورتحال پر ہوتی رہی ہے۔ استعفیٰ کوئی بذات خود مقصود نہیں ہوا کرتا، اور جب ہمیں قوم بھیجتی ہے ایک پارلیمنٹ کے اندر تو ہمیں کچھ کردار ادا کرنے کے لیے بھیجتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہر بات پہ ناراض ہو کر ہم آ جائیں واپس اور اس کو چھوڑ کے آ جائیں، لیکن کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ اس قسم کے اقدامات جو ہیں ایک بڑے اقدامات ہوتے ہیں کسی بہت بڑی برائی کو غیر مؤثر بنانے کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اتنا بڑا احتجاج ہے تاریخی لحاظ سے کہ جس کو ہماری تاریخ کا مستقبل جو ہے
وہ اس کو نظر انداز نہیں ویسے کر آپ کیا سکتے. سمجھتے ہیں، آپ لوگوں کی جانب سے جب استعفے آئیں گے تو کیا پریزیڈنٹ مشرف اسمبلیز کو تحلیل کر دیں گے، قومی اسمبلی برقرار رہے گی یا نہیں رہے گی؟ آپ استعفوں کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے یہ عین ممکن ہے کہ وہ کوئی موم کی ناک بنا کر کسی انداز سے وہ یہ عزم کر لیں، طے کر لیں کہ جو بچا کچا الیکٹرل کالج ہوگا اس کے بھی میں ووٹ لے لوں گا، لیکن اس کی کوئی سیاسی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی اور اس کو دنیا اور قوم باوقار اور بھاری بھرکم نظروں سے نہیں دیکھے گی، اس کو ایک خفیف تصور کے ساتھ اس کو دیکھا جائے گا. تو ظاہر ہے جی کہ اگر ہمارے ایک اقدام سے ایک شخص ختم نہیں ہو سکتا، لیکن اگر وہ کمزور ہو جاتا ہے تو آمریت کا کمزور ہونا یا ڈکٹیٹر کا کمزور ہونا یہ تدریجی طور پر ایک سفر ہے مکمل جمہوریت کی. ویسے ایک عمومی تاثر یہ بھی تھا کہ آپ بار بار استعفوں کی مخالفت کر رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی نیا آپشن استعمال کیا جانا چاہیے، تو کچھ وضاحت کریں گے؟ نہیں، ہم کہتے تھے کہ استعفیٰ جو ہے ایک ایسا ہتھیار ہے جس کو ایک خاص موقع پہ استعمال کرنا چاہیے، بے وقت ضائع نہیں اب کرنا یہ سمجھنے چاہیے. کہ رائٹ موقع آ گیا ہے. ہاں موقع آ گیا تو دیکھیے ہم نے کر دیا. جھگڑا صاحب سے ہم بات کرتے ہیں. آج تو ہمیں کوئی جھگڑا نظر نہیں آیا آپ کی اس رہائش گاہ پہ، جو ایک پورا یہاں پہ اہتمام ہوا افطاری کا بھی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعلان کیا جوائنٹ استعفے دینے کا، صوبائی اسمبلی سے بھی استعفے دینے کا اعلان کیا. تو نیکسٹ آپ کیا دیکھتے ہیں، پاکستانی سیاست پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور کیا الیکٹورل کالج آپ سمجھتے ہیں کہ پورا رہے گا یا نہیں رہے گا؟ شکریہ جی. سب سے پہلے تو آپ نے گلہ کیا کہ آج کوئی جھگڑا نہیں ہوا، تو آپ یہ مت سمجھیں کہ یہاں روز جھگڑے ہوتے ہیں اور آج نہیں ہوا. مجھے آج بڑی خوشی ہوئی. میں اس کو ایک تاریخی فیصلہ سمجھتا ہوں، اور اس کے لیے میں تمام جماعتوں کے قائدین کا مشکور ہوں کہ یہ اعزاز انہوں نے مجھے بخشا کہ میزبانی میرے ہاں ہوئی. اور خصوصاً جس طرح محمود خان نے بھی فرمایا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے سب سے بڑی قربانی آج دی ہے، کیونکہ دو حکومتیں ان کی انوالو تھیں، بلوچستان اور سرحد گام. بلوچستان اور سرحد. اور مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ جب یہ جدہ میں عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے تو مجھے روز لوگ پکڑ لیتے، خصوصاً آپ کے ٹی وی چینل، کہ جی مولانا صاحب تو استعفے نہیں دے رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تیاری کر لی ہے اور مستعفی ہوں گے. اور میں ان کو یہی کہتا تھا کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مولانا صاحب نے اے پی سی میں جو بات کی تھی اس کے مطابق ہی وہ اس کی اے پی ڈی ایم کے فیصلوں کی پابندی کریں گے. ایک آدھ جگہ تو یہ چیلنج بھی قبول کی. میں نے کہا اگر وہ یہ آپ کو بتا دوں کہ مولانا صاحب نے اگر یہ قبول نہ کیا تو میں سیاست سے استعفیٰ دے دوں گا. یہاں تک میں نے گارنٹی دی تھی. تو میری تو دعائیں تھی کہ خدا کرے مولانا صاحب کہیں ایسا. لیکن خاص وظائف تو نہیں کیا آپ نے، یہ میں مولانا سمجھتا صاحب ہوں، مان میں جائیں. ان کا بہت مشکور ہوں. جی جھگڑا صاحب نے کہا کہ بہت تاریخی فیصلہ ہے اور ایک سنگ میل ثابت ہوگا پاکستانی سیاست میں. تو آج تو اپوزیشن ہمیں متحد نظر آئی، تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشنز کا موسم بھی آنے والا ہے، تو کیا الیکشن کے آنے والے دنوں میں کوئی اپوزیشن کی طرف سے جوائنٹ اتحاد سامنے آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے تو آپ مبارکباد دیتا ہوں کہ محمود بھائی اور شاید مولانا صاحب بھی پہلے کسی پینل ڈسکشن میں آج شامل ہو رہے ہیں. اچھا، یہ تو بہت بڑی سو آپ کے پروگرام کی بہت بڑی خصوصیت ہے. مجھے محمود بھائی کا تو خصوصی طور پر معلوم ہے کہ یہ سرے سے ایسے پروگراموں کے مخالف ہیں، کیونکہ کس قسم کے پروگرام؟ کیونکہ ان کا تاثر یہ ہے کہ ایسے پروگراموں میں سیاستدانوں کو آپس میں لڑایا جاتا ہے. نہیں، آج تو ہمیں تمام سیاستدان اکٹھے ایک ٹیبل پہ نظر آ رہے ہیں. جس انداز میں مولانا صاحب بھی ایز لیڈر آف دی اپوزیشن اور محمود بھائی بھی شامل آپ کے پروگرام میں ہوئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کی کریڈیبلٹی اور خاص طور پر آپ کی بطور کمپیئر اس پروگرام کی سیریسنس کی عکاسی ہے. مجموعی طور پر میں سمجھتا ہوں جی کہ وہ جو ڈیفائننگ مومنٹ پاکستان کی عدلیہ پہ آج سے چند مہینے پہلے آیا تھا، آج اسی قسم کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کی سیاست پہ. اور میں بھی اپنی آواز ملانا چاہوں گا محمود بھائی کے ساتھ، جھگڑا صاحب کے ساتھ، کہ اس میں کلیدی کردار ادا کیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے. سب سے بڑی قربانی بھی انہوں نے دی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ہم سے زیادہ آپ کو آج انٹرویو کرنا چاہیے تھا پاکستان کے جو ایک ایرسٹوٹل ہے، بلکہ اس حکومت کے ایرسٹوٹل ہیں شیخ رشید، اور دوسرے دو ارسطو ہیں دورانی جو ان کے انفارمیشن منسٹر ہیں، کہ پچھلے 6 مہینے سے ان کے بیانات ہر روز مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے جو آتے رہے ہیں. اگر ذرا بھر بھی ان میں کریڈیبلٹی ہے
تو انہیں ان بیانات کا حوالہ دے کر انہیں تو اپنی سیٹوں سے استعفیٰ دینا چاہیے کہ وہ سب کے سب باتیں غلط ثابت ہوئیں. مگر اسے ہٹ کے میں ڈیفائننگ مومنٹ کہہ رہا تھا، آج ایک پاکستان پہ ایک ایسا شخص مسلط ہے جس نے غیروں کی جنگ پاکستان پہ مسلط کر دی ہے، جو کوئی قانون کوئی آئین نہیں مانتا. پوچھ لیتے ہیں، آپ کو تو آفر بھی کی تھی، چودھری شجاعت صاحب آپ کے گھر پہ آئے تھے، تو کچھ انہوں نے آپ کو آفر کی تھی کہ نیکسٹ آپ کو پرائم منسٹر بنایا جائے گا؟ ہر طرف سے آفر ہی آفر ہیں. کس قسم کی کچھ وضاحت کریں گے؟ تو کس قسم کی آفرز آ رہی ہیں آج کل آپ کو؟ اب دیکھیں آج کے بعد کیا ہوتا ہے اس کا دیکھنا ہے، پہلے کی بات چھوڑو. آج کے بعد کی آفر کیا آتی ہے؟ چلیں آج کے بعد کی ہم بات کرتے ہیں. ویسے یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کو وزیر اعظم بنایا جائے گا، یا چوہدری شجاعت صاحب بھی اس لحاظ سے وہ کہہ رہے تھے. ڈاکٹر مشرف صاحب کا بھی کل کہنا تھا، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اچھا ہے مولانا فضل رحمان صاحب کے لیے کہ ان کو نیکسٹ پرائم منسٹر بنایا جائے اور وہ حکومت کی جانب آئیں. کچھ ایسی خبریں ہیں. جب ہم ان کو پرائم منسٹر بنا رہے تھے پچھلے الیکشن میں، تو اس وقت تو انہوں نے راستہ روکا. ایک بہت بڑا اتحاد، بلکہ مولانا فضل رحمان صاحب کے ساتھ اکثریت تھی، چند ووٹس کی اکثریت تھی. 3 مہینے انہوں نے اجلاس نہیں بلایا، اور ایک ووٹ سے کوئی تقریباً 15 ممبران اپوزیشن کے اپنی طرف سے علیحدہ کر کے اس طرف لے گئے، اور ایک ووٹ سے ظفر اللہ جمالی وزیر اعظم بنے. تو جب ان کو ہم 8 ووٹوں سے وزیر اعظم بنا رہے تھے، اور اگر پیپلز پارٹی ہم سے مقابلے میں نہ آتی تو مشرف کا پورا پلان اسی دن جام ہو سکتا تھا. تو آپ کہنے ہم تو اسی دن جام کر سکتے تھے ان کو. جی اس وقت بھی ان کی ہیلپ کی، ظاہر ہے جی، تو مسلسل ہیلپ کی ہے انہوں نے. تو اب اس حوالے سے میں تو جیسے محمود خان نے فرمایا ہے کہ یہ فیصلے عوام کرتے ہیں، اور عوام کی مینڈیٹ کے بغیر یہ سوچنا کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے اور مجھے کوئی وزیر اعظم بنا، یہ تو ایسے گپ شپ کی باتیں ہیں اور بے وقار قسم کی باتیں ہیں. تو بہرحال سیاسی پارٹیاں ہوتی اسی لیے ہیں کہ وہ ایک جدوجہد کرتی ہیں، اور عوام کے تعاون اور تائید سے اس کے مینڈیٹ سے اقتدار تک پہنچتی ہیں. اس کا اپنا ایک آئیڈیا ہوتا ہے ملک کے نظام کو چلانے کے لیے، اس کے پاس ایک ترجیحات ہوتی ہیں، اس کا اپنا ایک منشور ہوتا ہے اس کو قابل عمل بنانے کے لیے. تو اگر اس مقام تک ہم پہنچتے ہیں اور عوام کی تائید حاصل ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ہمارے ہوتے ہوئے بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے ایک توازن تو ہوگا. یہ غلامی اور عقائد کا جو تصور آج ہم محسوس کر رہے ہیں، اس سے تو انشاءاللہ نکلنے کی طرف جائیں گے. پریزیڈنٹ مشرف کا یہ بھی کہنا ہے، حکمران جماعت کے اکثر اراکین پارلیمنٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اپوزیشن اس طرح کے فیصلے کر رہی ہے، اس طرح کے احتجاج کر رہی ہے جس سے مارشل لاء کی جانب ملک کو لے جایا جا رہا ہے. آج کے ہمارے ان فیصلوں کے حوالے سے کون سی بات ماشاء اللہ کی؟ یعنی ایک اپوزیشن ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ اپوزیشن کے مطالبے پر تبصرے کیے جائیں، اپنے کردار پر تبصرہ کیوں نہیں کیا جاتا کہ جو شخص خود اپنی ذات میں ایک آمریت ہے، جو شخص اپنی ذات میں کا قتل ہے، وہ کہاں پر جمہوریت کے لیے اتنا فکر مند ہو سکتا ہے کہ جی ہم جو کچھ کر رہے ہیں خدا نخواستہ جمہوریت کا خواب جو ہے وہ تار تار ہو جائے گا اور پراگندہ ہو جائے گا. جھگڑا صاحب اور نثار صاحب دونوں سے میں پوچھنا چاہوں گی، مخدوم امین فہیم صاحب نے دوبارہ سے دعوت دی ہے آپ لوگوں کو کہ آپ اے پی ڈی ایم کو چھوڑیں، اے آر ڈی میں آئیں اور اے آر ڈی کے پلیٹ فارم سے اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں. تو آپ ان کی اس دعوت کو کس طرح سے قبول کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور ہمارا اب جو خلیج ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے، اور مسئلہ صرف وہاں تک محدود نہیں ہے کہ انہوں نے اے پی ڈی ایم کا ساتھ نہیں دیا. ہم اس پارٹی کا کیسے ساتھ دے سکتے ہیں جو لال مسجد پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ اس حملے کی حمایت کرتے ہیں؟ ہم ایک ایسی پارٹی کی حمایت کیسے کر سکتے ہیں جو غیر ممالک میں بیٹھ کر یہ کہتی ہے کہ میں اے کیو خان جو پاکستان کا آج بھی ایک قومی ہیرو ہے اس کو امریکہ کے حوالے یا آئی اے ای اے کے حوالے کر دوں گی؟ یہ وہ بنیادی نکات ہیں جس کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا اور پیپلز پارٹی کا راستہ بہت جدا ہو چکا ہے، اور دور دور تک ہمیں ہماری راہیں کوئی نزدیک نظر نہیں آتی. اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتوں نے استعفے تو دے دیے ہیں، ابھی جمع بھی آپ کرائیں گے اسپیکر قومی اسمبلی کو، اور مخدوم امین فہیم صاحب پیپلز پارٹی کے صدارتی امیدوار ہیں. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے جیسے نثار صاحب کا کہنا ہے کہ ان کی تمام پالیسیز کو ایک دوام بخشا ہے؟ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنی سیاسی رفقا کے خلاف کچھ بات کریں، لیکن عوام کا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اپنا معافی ضمیر ان تک پہنچا دیں.
پیپلز پارٹی کا موجودہ رویہ قابل قبول نہیں ہے. معمولی یہ دنیا جانتی ہے 12 اکتوبر سن 1999 کو پرویز مشرف صاحب نے جو حکومت پہ قبضہ کیا یہ انتہائی غیر آئینی، غیر جمہوری اور غیر قانونی کام ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے اور آئین بھی یہ کہتا ہے کہ جس شخص نے بھی، چاہے وہ پارلیمنٹ کا ممبر ہو، چاہے پارلیمنٹ کے باہر ہو، ان کی تعداد سینکڑوں میں ہو، ان کی تعداد ہزاروں میں ہو، جس شخص نے ان کا ساتھ دیا ہے، اسپیکر سمیت، سینٹ کے چیئرمین سمیت، ہمارے وزراء اور اعلیٰ وزیروں سمیت جس شخص نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے وہ قابل سزا مجرم ہے آئین کے تحت. صرف مشرف اکیلے نہیں ہے 6 آرٹیکل لاگو ہو جائے کہ اس نے بغاوت کی ہے. اگر کسی مرد نے اس کا ساتھ دیا ہے، میری رائے یہ ہے کسی عورت نے ساتھ دیا ہے، پٹھان، سندھی، بلوچ، جس پارٹی کا بھی ہے، جہاں کا بھی ہے، اس کی داڑھی ہے، اس کی داڑھی نہیں ہے، وہ اتنے ہی مجرم ہے جتنا مشرف ہے. وہ پیپلز پارٹی میرے خیال میں ان مجرمین میں شامل ہو گئی ہے. میں کم سے کم ان کے ساتھ وہ پرانا والا رویہ نہیں رکھ سکتا. پرانا والا رویہ نہیں رکھیں. مولانا صاحب، ڈاکٹر شیر افغان خان نیازی کا کہنا ہے کہ اگر 2 صوبائی اسمبلیاں ختم بھی ہو جائیں، اپوزیشن قومی اسمبلی سے بھی استعفے دے دے، پھر بھی الیکٹورل کالج ختم نہیں ہوگا اور صدر انہی اسمبلی سے الیکٹ ہوں گے. یہ ایک آئینی معاملہ ہے اور دیکھتے ہیں کہ اگلے دنوں میں اس کی کیا صورتحال سامنے آتی ہے. لیکن اگر بالفرض آئینی لحاظ سے جنرل مشرف کی صدارت کے لیے کوئی بھی ممکنات بنا ہی لی جائے، تب بھی وہ جو اس کی ایک سیاسی اہمیت ہوتی ہے یا اس کی جو اخلاقی اہمیت ہوتی ہے وہ ختم ہو کر رہ جاتی ہے. تو اس کی جو سیاسی کریڈیبلٹی ہے وہ باقی نہیں رہے گی. بہرحال آنے والے دنوں کی ہم جب بات کرتے ہیں، استعفے تو دے دیے، جوائنٹ آپ لوگوں کے فیصلے آگے، آنے والے دنوں میں ہمیں اپوزیشن متحد نظر آئے گی. پاکستانی سیاست کو جب دیکھا جائے تو اپوزیشن ہمیں کس حد تک متحد نظر آئے گی؟ اتنے بڑے اتحاد کا مظاہرہ کر لینے کے بعد بھی آپ ہر قیمت پر میڈیا والے سوالیہ نشان برقرار رکھنا چاہتے ہیں. نہیں، وہ تو کبھی یہ تو کوشچن مارک تو کبھی آ ہی ہمیں جاتا ہے. شکایت ہے میڈیا سے کہ وہ منفی کوشچن جو ہیں، کوشچن مارک زندہ رکھتے ہیں. جب یہ بڑے افسوسناک بات ہے ہمارے. آپ بتائیے، اپوزیشن ہمیں متحد نظر آئے گی؟ اپوزیشن میں دو جلسے کیے پی ڈی ایم نے. ایک پنڈی میں کیا، پہلا جلسہ تھا، آپ یہاں نزدیک ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا. کوئٹے میں جلسہ ہوا. یعنی آپ کسی بھی میڈیا والے سے جو ہمارا بدترین مخالف بھی ہو اسے پوچھ لیجئے، کوئٹے کی تاریخ کے بہت بڑے جلسوں میں یہ جلسہ شامل تھا. بھی آپ بیٹھے ہوئے تھے جب مولانا صاحب نے اعلان کیا کہ فلانی تاریخ کو اکرم درانی صاحب گورنر صاحب کو ریزولوشن کے لیے کہیں گے. یہاں کھڑے سینکڑوں لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا آدمی نہیں رہا جس کے منہ سے مثبت قسم کا نعرہ نہ نکلا. پریس میں سارے پریس میں سب نے بیک آواز چیخ کے کہا. بعض نے نعرہ تکبیر کے نعرے لگائے. مطلب یہی سمبولک ہے سارے ملک کا. ہمارے ملک کے لوگ اب اس بات پہ متفق ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں اب مزید جرنیلوں اور کرنیلوں اور بریگیڈیئر ضمیر صاحب اور بریگیڈیئر احسان صاحب ان کی گنجائش نہیں ہے. آخری بات حکمرانی عوام نثار صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ اپوزیشن ہمیں متحد نظر آئے گی آنے والے دنوں میں؟ اب جیسے مولانا صاحب نے کہا اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے. حکومت جتنی مرضی رکاوٹیں ڈال لے، یہ جو بنیادی فیصلہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے. اپوزیشن عوام کی آواز ہے اور جو موجودہ حکمران ہیں وہ اس وقت پاکستان کی عوام کی نفرت کا شکار ہیں. اور آپ دیکھیں گے آئندہ چند دنوں میں اور چند ہفتوں میں جب یہ اپوزیشن اکٹھی ہو کے نکلے گی تو عوام کا انشاءاللہ تعالیٰ ایک سمندر اس کے ساتھ ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کہ اب وقت موجودہ حکمرانوں کے پاس بہت ہی محدود ہے. جی، موجودہ حکمرانوں کے پاس نثار صاحب کا کہنے کے وقت بہت محدود ہے. یہاں ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے اور آخر میں جو ایک بات سامنے آئی، مولانا صاحب اس میں مسکرا رہے. یہ کہنا تھا ہمارے تمام معززین جو ہمارے آج کے پروگرام میں گیسٹ تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اپوزیشن پاکستانی سیاست میں ہمیں بہت حد تک متحد نظر آئے گی آنے والے دنوں میں اور وہ حکومت کو کچھ سرپرائزز بھی دیں گے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت اپوزیشن کی اصل طاقت سے خائف ہے. اس کے ساتھ ہی عاصمہ چوہدری کو پروگرام پارلیمنٹ کیفے ٹیریا سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.